बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के इस तवील ब्रेक डाउन जिसको अभी तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, इसको देखकर ऐसे महसूस हो रहा है कि जिस तरह सियासतदानों, हाकिमों और ईवानों के अंधेरे निकल कर सड़कों, मोहल्लों और शहरों में गश्त कर रहे हैं, यानी अब हद हो गई है। और अब ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि मुकम्मल तौर पर बिजली की बहाली में 27 घंटे लग सकते हैं, यानी मज़ीद 12 से 18 घंटे और आपको ये अजियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और एटमी मुल्क में इस तरह के वाक़यात का आए दिन रूनवा होना ये हमारे न सिर्फ एटमी असासों बल्कि हमारे मुल्क की सलामती के लिए भी ख़तरा है। और इस चीज़ को बार बार एक नुमाइशी कमेटियाँ बनाई जाती हैं, वो नुमाइशी कमेटियाँ जी वो कागजी कार्रवाई करती हैं और फिर जो है वो उन जो रिपोर्ट्स जो एक फर्जी रिपोर्ट्स बनती हैं उनको दाखिले दफ्तर करके अलमारी में लगा के रख के ताला लगा दिया जाता है, यानी इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एक पहली मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि ये ब्रेक डाउन हुआ हो। अमूमन जब भी ब्रेक डाउन होता है तो कई अफवाहें गश्त करने लगती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे मुल्क में कोई हंगामी हालात नाफिज हो गए, मार्शल लॉ नाफिज हो गए। आज तो पीटीआई वालों की इसी डर से जान निकल गई कि सुबह 7:30 बजे की बिजली गई और ये जब पहुंचे पार्लियामेंट हाउस तो वहां पर भी ताले पड़े हुए थे और ये उससे ज्यादा डर गए कि पार्लियामेंट पे ताले पड़े हुए हैं और यहाँ पर भी कोई नहीं है। तो उन्होंने इन अफवाहों को प्रोपेगेट करना शुरू किया कि मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका है और वजीर आजम शहबाज शरीफ को जो है वो अगवा अपना गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बहरहाल जाहिर है कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो कई सवालात जन्म लेते हैं और इस वक्त अवाम शदीद तकलीफ में मुब्तला हैं, बदतरीन तकलीफ में मुब्तला हैं, क्योंकि एक शेड्यूल्ड जो लाइट जाती है तो लोग उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन अनशेड्यूल्ड सडनली लाइट का चला जाना उसका नतीजा ये निकला है कि इस वक्त लोग जो बुनियादी जो उनकी जो सहूलियात हैं उनसे भी महरूम हो गए हैं। ये पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो एटमी मुल्क है उसमें न तो कभी गैस मिलती है, न कभी बिजली मिलती है, न कभी डीजल मिलता है, यानी ज़राई मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास का गंदम का बहरान जन्म लेता है, हमारे पास चीनी का बहरान जन्म लेता है। यानी आए दिन ये तमाशे हमारे पास चलते रहते हैं, लेकिन इन तमाशों को हल करने का किसी के पास कोई भी इलाज नहीं है और ये मामला इंतहाई अफसोसनाक है। नाज़रीन, इमरान खान पर आपको पता होगा कि 3 नवंबर को वजीराबाद में अपना लॉन्ग मार्च, यानी एक जो लूला लंगड़ा सा लॉन्ग मार्च था, उसके दौरान उस पर एक हमला हुआ था और उस हमले के हवाले से पंजाब हुकूमत जो है वो एक अजीब किस्म की कमेटियां बनाती रही, JITs तश्कील देती रही, लेकिन इसका जब कोई हल नहीं निकला तो आज वफाकी हुकूमत ने एक JIT तश्कील दी है। अब ये JIT 5 रुकनी JIT है और ये JIT तयन करेगी कि वजीराबाद में जो कुछ हुआ था या इमरान खान पे जो हमला हुआ था वो हमला हुआ भी था कि नहीं, और गोलियां किसने कितनी पकड़ी, किसके कपड़ों में कितनी छुपी और किसको गोली लगी और किसको गोलियों के टुकड़े लगे। तो बहरहाल एक एक चीज़ का जायज़ा लेगी और जायज़ा लेगी कि इमरान खान के कंटेनर से जो गोली चली उसने किसकी जान ली। इस 5 रुकनी कमेटी में जो है वो राव सरदार अली खान जो IG पाकिस्तान रेलवेज हैं और कामरान आदिल DIG पंजाब, और इसके अलावा अपना ISI का एक नुमाइंदा इसमें शामिल होगा, मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक नुमाइंदा इसमें शामिल होगा और इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक नुमाइंदा शामिल होगा। यानी ये जो फॉर्मेट है ये है एक्चुअल JIT का फॉर्मेट। अब ये जब से लेटर जारी हुआ है तब से इमरान खान की नींद उड़ गई है, इमरान खान का सुकून हराम हो गया है कि अगर ये JIT उस मामले की तह तक पहुंची तो फिर क्या होगा। यानी इमरान खान हर तरफ से घिरते चले जा रहे हैं और वैसे भी जो है इन लोगों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से पहले वाले व्लॉग में मैंने फवाद चौधरी का एक ट्वीट रखा था, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि इस मुल्क को 6 जर्नल्स और 5 जजेस चला रहे हैं, यानी इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने इस पर बात भी की थी। यानी वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन वगैरह की कोई अहमियत नहीं है और यही जो सही या गलत जो भी फैसला करें
اسی کو منون تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس ملک میں پارلیمانی نظام موجود نہیں ہے، پارلیمنٹ موجود نہیں ہے، سینٹ موجود نہیں ہے، کوئی بھی آئینی ادارہ موجود نہیں ہے، اور یہ جو ہیں اپنا 6 جرنلز اور 5 ججز یہی ہمارے ملک کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ مطلب حیرت ہوتی ہے اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات پہ۔ جس طرح گزشتہ روز عمران خان نے ایک بھیانک قسم کا بیان دیا تھا، یا پھر وہ یوں کہیں کہ ایک سچ تھا جو اس کے اندر سے باہر نکلا تھا، کہ پاناما جی آئی ٹی میں جنرل باجوہ نے 2 جو ہے وہ ججز کو بھیجا تھا، جس کی وجہ سے نواز شریف کی نااہلی ہوئی۔ اب اس پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آصف سعید کھوسا یا جسٹس ثاقب نثار یا جو اس کا حصہ تھے اس جی آئی ٹی کا، اس کی طرف سے عمران خان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کا اعلان ہوتا، یا اس کے خلاف کوئی جو ہے وہ کوئی پٹیشن درج ہوتی، لیکن ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ کیونکہ جنرل باجوہ، کل والے ویلاگ میں اس چیز کو واضح کر چکا ہوں کہ جنرل باجوہ خود اس چیز کی تصدیق کر چکے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہمیں لیٹر لکھا تھا کہ اپنے نمائندے ہمیں 2 بریگیڈیئر رینک کے آفیسرز جو ایم آئی اور آئی ایس آئی سے ہوں وہ ہمیں دیں، جو اس جی آئی ٹی کا حصہ بنے۔ تو بہرحال جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے، اور اس پر بھی ابھی تک کوئی چیز نہیں ہوئی۔ تو بہرحال عمران خان نے، ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح گزشتہ روز محسن رضا نقوی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا، اب اس کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کی جا رہی ہے کہ جو سب سے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی، اس کا نام محسن نقوی تھا۔ اس حد تک پروپیگنڈا کی جا رہی ہے کہ میں جس طرح پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور اب میں تھوڑا سختی سے کہتا ہوں کہ موٹے موٹے پیٹ اور بڑے بڑے پیٹ اور موٹی موٹی گردنوں والے عالموں کو لا کر اور جو ہے وہ محسن رضا نقوی کو گستاخ صحابہ قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نیب زدہ قرار دیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ امر جو ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ انتہائی افسوسناک نہیں بلکہ شرمناک بھی ہے کہ جس طریقے سے اس کو مذہبی اور فرقہ واریت کا رنگ دیا جا رہا ہے، اس سے نہ صرف جو ہے وہ محسن رضا نقوی کا امیج خراب ہو رہا ہے، بلکہ اس کی زندگی کو خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ سلمان تاثیر بھی اسی طرح کی دہشت گردی کا شکار ہوئے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ خود عمران خان یہی بیانیہ دہراتے ہیں کہ میرے خلاف اسلامی جو ہے وہ ٹچ دینے کے معاملے پر جو بات ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے وزیر آباد میں مجھ پر حملہ ہوا۔ تو عمران خان کو خود کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، اور میں کیا کروا رہا ہوں۔ تو بہرحال ناظرین میں اب جو ہے وہ مطلب میں کیا بولوں کہ عمران خان نے اب محسن نقوی صاحب کی وزیر اعلیٰ تعینات ہونے اور الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کل احتجاج کی کال دی ہے، حتیٰ کہ فواد چودھری نے آج کی بھی کال دی تھی، اور میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں سونامی کہاں سے نکلے گا۔ پتہ چلا کہ وہ کہیں سے سونامی نکلا اور کسی نالی کسی گٹر میں بہہ کر چلا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل عمران خان کا جو سونامی آئے گا وہ مطلب محسن نقوی صاحب کو یا وزیر اعلیٰ ہاؤس کو یا کس چیز کو بہا کر لے جاتا ہے۔ عمران خان کو خود پر اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ پورے ملک بھر میں کال دوں اور دیکھوں تو صحیح کہ اب کتنے لوگ نکلتے ہیں سڑکوں پر، یعنی اتنے بیانیے پٹ جانے کے بعد، اتنے جھوٹ منظر عام پہ آنے کے بعد، آڈیوز اور ویڈیوز لیکس کے بعد اور شرمناک آڈیوز کے بعد اب کتنے لوگ نکلتے ہیں، اور اب جس طرح تھوکا چاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج میں حیران ہو گیا تھا الیکشن کمیشن کے سامنے جس طرح پریس کانفرنس کی جا رہی تھی، اور پریس کانفرنس کے دوران عامر صاحب، شاید عامر ڈوگر پتہ نہیں اس طرح کا نام تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی جعلی جو ہے وہ اسمبلی اور جعلی حکومت، جعلی اسمبلی۔ اور پھر جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ جب اسمبلی جعلی ہے تو آپ کیوں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسمبلی کا نہیں کہا، ہم نے پارلیمنٹ کا کہا۔ تو بہرحال یہ سیاسی بیچارے اب یتیم ہیں، اب نہ کہتے ہیں نہ کہ کھل گیا آپ کی آشکی کا بھرم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو اس کے لیے میں محاورہ تو کوئی اور استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ شاید اخلاقیات سے زیادہ گرا ہوا ہے، تو اس لیے میں اس محاورے کو نہیں لے رہا۔ ناظرین اس کے علاوہ جو سب سے اہم ترین جو بات سامنے آئی ہے،
جو بہت تشویشناک ہے وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے آئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا ہے، یعنی اب شرح سود 16 کی بجائے 17% ہوگا، اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے یہ کہا گیا ہے یہ تشویشناک، یعنی جو بات میں بھی کہنے جا رہا ہوں یہ تشویشناک ہے، اور کہا گیا ہے کہ جی ڈالرز کہیں سے نہیں آ رہے، اور ڈالرز نہ آنے کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ معاف کیجیے گا، 2-3 دنوں سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو اس وجہ سے بہت معذرت چاہتا ہوں۔ تو اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اب اگر $4 بلین کے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہمارا جس طرح پیٹرول اور ڈیزل کے جو ہمارے جہاز لنگر انداز ہو چکے ہیں، اب اگر ان کی ایل سیز کھلتی ہیں، اور اس کے بعد جو دیگر جو ادویات اور جو دیگر چیزوں کی ایل سیز کھلتی ہیں، تو اس کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر سکڑ کے $2 ارب تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ خدشہ موجود ہے، یعنی یہ جو ہفتہ ابھی شروع ہوا ہے، اسی ہفتے کے آخر تک یعنی الارمنگ سچویشن پیدا ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ ڈالر جب اسمگل ہو رہا تھا اس وقت نہیں روکا گیا۔ عمران خان کے دور میں بارڈرز کھلے ہوئے تھے، اور دھڑا دھڑ طالبان سے محبت اور عشق میں ڈالرز اسمگل ہو رہا تھا۔ منی چینجرز ڈالر جب جمع کر رہے تھے، مجھے اگلے دن جو ہے وہ ایک چیز کی خوشی ہوئی کہ جی آپ لوگوں نے جو تہہ خانوں میں ڈالرز چھپا رکھے وہ نکالے۔ بھائی کوئی تہہ خانوں میں ڈالر اس طرح نہیں نکالے گا جب تک کہ آصف زرداری کی طرح آپ ڈنڈا نہیں اٹھاتے۔ آصف زرداری کو شاید بھول گیا ہے، میں یاد دلاتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ہم ایسی سچویشن سے گزر چکے ہیں۔ تب آصف زرداری نے جتنے بھی بڑے بڑے منی چینجرز سے اور منی چینجرز ایسوسی ایشن کے جو سربراہان تھے ان کو بلا کے کہا تھا کہ ڈالر نکالو، بس صورت دیگر جیل جاؤ۔ اور شاید 1-2 منی چینجرز، بڑے جو منی چینجرز تھے، ان کو حوالات کی ہوا بھی کھانی پڑی تھی۔ تو جب تک آپ ڈنڈا نہیں اٹھائیں گے، جب تک آپ سختی نہیں کریں گے، تب تک ڈالر کوئی نہیں نکالے گا۔ اور اب اگر ڈالر نہیں نکلے اور اگلے اس رواں ہفتے کے آخر تک اگر صورتحال بہتر نہیں ہوئی، تو آئندہ ہفتہ پاکستان کے لیے انتہا سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔